داغ اردو شاعری کے 10 یا 15 بڑے شاعروں میں سے ہیں. 5 بڑے شاعر ہم نے گنائے تھے: سودا، میر، غالب، انیس، اقبال. لیکن جو اس کے بعد جو فہرست آتی ہے اس میں داغ بڑے شعراء میں سے ہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ داغ علامہ اقبال کے استاد بھی کہلائے جاتے ہیں. یہ نہیں معلوم کہ ان کی ملاقات ہوئی کہ نہیں، لیکن اس زمانے میں خط و کتابت سے وہ تصحیح لی جاتی تھی. اور داغ جگر مراد آبادی کے بھی استاد تھے. اور داغ کی ایک بات جو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، جس کا ذکر میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ، وہ ان کی والدہ تھیں، وزیر بیگم. ان کے اوپر شمس الرحمن فاروقی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، کوئی 700 صفحوں کی کتاب ہے وہ. اور وہ کتاب آپ پڑھنا شروع کر دیں تو پھر آپ اسے بند نہیں کر سکتے آرام سے، اتنی دلچسپ کتاب ہے وہ. اور اس میں وزیر بیگم کے حالات زندگی ہیں. انہوں نے مارسٹن بلیک سے شادی کی، ولیم فریزر سے شادی کی، اور اپنی مرضی سے شادی کی، اور اپنی ٹرمز پہ شادی کی. اور نواب شمس الدین خان سے شادی کی جو کہ داغ کے والد تھے. اور ان کو پھر انگریزوں نے پھانسی کی سزا سنائی تو شمس الدین خان جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے پکڑ کے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے جاؤں گا. تو وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے پورے زرق برق اپنے لباس میں، اور وہ پہنچے پھانسی کے لیے، اور پھر وہاں ان کو پھانسی دی گئی. اور وہ داغ کے والد تھے. ایک جو بہادر شاہ ظفر کے جو آخری بیٹے تھے، اور یہ آخری دنوں کی بات ہے 1857 کے سے ذرا پہلے کی، ان سے پھر وزیر بیگم کی شادی ہوئی. تو داغ وہاں رہے لال قلعے میں، شہزادوں کے ساتھ ان کی تربیت بھی ہوئی. اور ان کی طبیعت میں شروع سے چھیڑ چھاڑ، شوخی اور چلبلا پن تھا، جو آپ دیکھیں گے ان کی شاعری میں بھی. ہم نے کچھ حصہ داغ کا کیا تھا کیونکہ ایک نشست میں داغ کو کرنا ذرا مشکل ہے. اچھا، کہتے یہ ہیں کہ داغ کو زیادہ خوش شکل نہیں تھے، اور اسی لیے انہوں نے اپنا نام داغ رکھا تھا، اپنا تخلص. ان کے چہرے پہ بھی کچھ داغ تھے. تو میں جیسے عرض کیا کہ میں ساری غزلیں مکمل نہیں سناتا، اس لحاظ سے کہ جو شاید آپ کو پسند آئے اس حساب سے کچھ شعر. کہ کوئی اب تجھ سے آرزو ہی نہیں، کوئی اب تجھ سے آرزو ہی نہیں، اب جو دیکھا تجھے وہ تو ہی نہیں. ہمیں جس کی آرزو تھی وہ تو رہا ہی نہیں. کوئی اب تجھ سے آرزو ہی نہیں، اب جو دیکھا تجھے وہ تو ہی نہیں. اور ناصحوں سے کلام کون کرے، ناصح نصیحت کرنے والے، ناصحوں سے کلام کون کرے، اپنی ایسوں سے گفتگو ہی نہیں. اور یہ ہم سب کا ہی حال ہے تقریباً. شاعروں کا تو سب کا تھا، اور سب اچھے آدمیوں کا ہوتا ہے یہ، کہ وہ ان کی کبھی 2 لوگوں سے نہیں بنی، ایک مولویوں سے اور ایک واعظوں سے اور ایک نصیحت کرنے والوں سے. اور ہر اچھے آدمی کا یہ ہوتا ہے میرا خیال ہے. ناصحوں سے کلام کون کرے، اپنی ایسوں سے گفتگو ہی نہیں. اور اس قدر ناز ہے تمہیں گویا، کوئی دنیا میں خوب رو ہی نہیں. یعنی آپ کو اتنا ہے کہ اب آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اس قدر ناز ہے تمہیں گویا، کوئی دنیا میں خوب رو ہی نہیں. اچھا، یہ ایک غزل ہے. ایک تو اس کا الفاظ کی بندش بڑی مزیدار ہے. ایک میں نے اس لیے بھی نکالا ہے کہ اس غزل کا ایک شعر جو ہے نا، وہ تقریباً حافظ شیرازی کی غزل کا جو پہلا شعر ہے پورے دیوان حافظ کا، تقریباً اس کا ترجمہ لگتا ہے. یہ وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا بعد میں. کہتے ہیں کہ نکال اب تیر سینے سے کہ جانے پر علم نکلے. علم کہتے ہیں غم کو، رنج و علم، کہ میرے سینے سے اب تیر نکال لے کہ یہ جان نکل جائے. نکال اب تیر سینے سے کہ جانے پر علم نکلے، جو یہ نکلے تو دل نکلے، جو دل نکلے تو دم نکلے. کہ میرا دم نہیں نکلے گا جب تک میرا دل نہیں نکلے گا. ساری خرابیوں کی جڑ جو ہے وہ میرا دل ہے.
تو جب دل نکلے گا تو دم نکلے گا، اور جب دل نہیں نکلے گا تو جان بھی نہیں نکلے گی۔ جو یہ نکلے تو دل نکلے، جو دل نکلے تو دم نکلے، اور تمنا وصل کی ایک رات میں کیا اے صنم نکلے۔ کبھی ایک رات میں آپ کی وصل کی کیا تمنا پوری ہوگی؟ قیامت تک یہ نکلے گر نہایت کم سے کم نکلے، کہ یہ قیامت تک نکلی، اگر کم سے کم نکلی تو بھی قیامت ہو جائے گی نکلتے نکلتے تک۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ نکلے گی تو قیامت آ جائے گی۔ اچھا، اس پہ ان کا ایک شعر آیا مجھے یاد ابھی، انہی کا شعر ہے، بڑی مشہور غزل ہے داغ کی کہ میرے قابو میں نہ پہروں دل ناشاد آیا، وہ میرا بھولنے والا جو مجھے یاد آیا، اور لیجئے سنیے اب افسانہ الفت مجھ سے، آپ نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا۔ لیکن اس کا کمال کا شعر ہے کہ دی مؤذن نے اذاں وصل کی شب پچھلی رات، دی مؤذن نے اذاں، میرے خیال ہے کچھ صبح ہو گئی ہوگی تو اس وقت اذان ہو گئی، تو کہہ رہے ہیں کہ دی مؤذن نے اذاں وصل کی شب پچھلے پہر، ہائے کم وقت کو کس وقت خدا یاد آیا۔ تو یہ شعر مجھے اس لیے آیا کہ تمنا وصل کی ایک رات میں کیا اے صنم نکلے، اور سمجھ کر رحم دل تو وہ رہے الفت میں ایک سیدھا سا رستہ ہم نے جانا تھا۔ ہم نے سوچا تھا کہ یہ رہے الفت جو ہے وہ آسان کام ہے، بہت سیدھا سا رستہ ہے، عشق ہو جائے گا، حالات اچھے ہو جائیں گے، زندگی اچھی گزرے گی۔ رہے الفت میں ایک سیدھا سا رستہ ہم نے جانا تھا، مگر دیکھا تو اس رستے میں صدہا پیچ و خم نکلے، کہ اس میں تو بہت سے کئی سو پیچ و خم نکلے۔ اور یہ شعر ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ترجمہ ہے حافظ شیرازی کے دیوان کا سب سے پہلا شعر ہے۔ دیوان حافظ اردو غزل کی ماں ہے۔ اردو غزل دیوان حافظ کی مرہون منت ہے، کیونکہ وہ غزل کی معراج ہے جو کہ فارسی سے اردو تک پہنچی۔ اور میں اپنے ایرانی اور فارسی دان دوستوں کو چھیڑتا بھی ہوں کہ اس فارسی کے سب سے بڑے دیوان کا پہلا مصرع عربی کا ہے، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلا مصرع یزید کا ہے۔ تو میرا خیال ہے یزید اگر حکومت کی بجائے شاعری کرتا تو حالات بہتر ہوتے مسلمانوں کے۔ تو وہ ہے کہ الا یا ایھا ساقی، کہ اے ساقی، الا یا ایھا الساقی ادر کاسن و ناولھا، یہ عربی کا ہے کہ اے ساقی یہ کاسا لے کے آ اور شراب دے۔ الا یا ایھا الساقی ادر کاسن و ناولھا، کہ عشق آسا نمود اول بلے افتاد مشکل ہا، کہ عشق اول تو بہت آسان تھا لیکن اب بہت مشکل آ پڑی ہے۔ تو وہی یہ کہہ رہے ہیں غالب یہ داغ کہ تمنا وصل کی اور رہے الفت میں ایک سیدھا سا رستہ ہم نے جانا تھا، مگر دیکھا تو اس رستے میں صدہا پیچ و خم نکلے، اور سمجھ کر رحم دل تم کو دیا تھا ہم نے دل اپنا۔ ہم نے سوچا تھا کہ بھئی تم رحم دل اچھے آدمی ہو تو ہم نے تم سے عشق کر لیا، اپنا دل دے دیا۔ سمجھ کر رحم دل تم کو دیا تھا ہم نے دل اپنا، مگر تم تو بلا نکلے، غضب نکلے، ستم نکلے، مگر تم تو بلا نکلے، غضب نکلے، ستم نکلے، پیچ و خم کے پیچ و خم نکلے۔ اچھا، غالب کا داغ کا ایک بہت بڑا شعر ہے جو عموماً داغ کے لیے جب داغ کا نام لیا جاتا ہے تو یہ پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی میں نے اس کا استقبال کیا، اس انتخاب۔ وہ کہتے ہیں کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں، جب کہیں شمع رکھی ہوتی ہے، کہیں دیا رکھا ہوتا ہے تو پروانہ جو ہے وہ عموماً شعلے کے گرد ہوتا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں وہ میرے محبوب کا رخ روشن ہے تو وہ مقابلہ سخت ہے، کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اور دغا، شوخی، شرارت، بے حیائی، فتنہ پردازی۔ اب آپ یہ لفظ ایسے استعمال کریں عام زبان میں تو لوگ ناراض ہو جائیں، لیکن دیکھیے انہوں نے کس طرح نبھایا ہے، کس طرح برتا ہے اس کو، کہ دغا، شوخی، شرارت، بے حیائی، فتنہ پردازی، تجھے کچھ اور بھی ہے نرگسِ مستانہ آتا ہے۔ یہ اصل میں اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں۔
وہی جھگڑا ہے فرقت کا، فرقت کہتے ہیں نہ ملنے کو، وہی جھگڑا ہے فرقت کا، وہی قصہ ہے الفت کا۔ الفت تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، اور اگر آپ کو معلوم نہیں ہو تو خدا کرے کہ معلوم ہو جائے۔ وہی جھگڑا ہے فرقت کا، وہی قصہ ہے الفت کا، تجھے اے داغ کوئی اور بھی افسانہ آتا ہے۔ یا تو کبھی محبت کی بات کرتا ہے، یا کبھی جدائی کی بات کرتا ہے، کبھی بچھڑنے کی بات کرتا ہے، تجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اور وہی جھگڑا ہے فرقت کا، وہی قصہ ہے الفت کا، تجھے اے داغ کوئی اور بھی افسانہ آتا ہے۔ یہ اقبال بانو نے گائی ہے غزل، بہت بہت کمال کی گائی ہے، بڑے رچاؤ سے گائی ہے۔ تیرے وعدے کو بت ہیلا جو، نہ قرار ہے نہ قیام ہے، کہ تو وہ بت ہے جو ہمیشہ ٹھگی کرتا ہے میرے ساتھ، ہیلا کرتا ہے، تو تیرے وعدے کا کوئی قرار قیام نہیں ہے۔ کبھی شام ہے کبھی صبح ہے، کبھی صبح ہے کبھی شام ہے، کبھی شام کا وعدہ کرتا ہے، کبھی صبح کو وعدہ کرتا ہے اور پورا نہیں کرتا۔ صبح کو کہتا ہے تو شام کو آتا ہے، شام کو کہتا ہے تو صبح آتا ہے۔ اس پہ ایک انور شعور صاحب کا اچھا شعر ہے، آسان اردو میں، کہ وعدہ تھا شام کا مگر آیا وہ رات کو، وعدہ تھا شام کا مگر آیا وہ رات کو، میں بھی کواڑ کھولنے فوراً نہیں گیا۔ اور اس کا پہلا غزل ہے، وہ آج کے حساب سے بھی چل جائے گی، کہ یادوں کے باغ سے وہ ہرا پن نہیں گیا، ساون کے دن چلے گئے ساون نہیں گیا۔ یادوں کے باغ سے وہ ہرا پن نہیں گیا، ساون کے دن چلے گئے ساون نہیں گیا، اور وعدہ تھا شام کا مگر آیا وہ رات کو، میں بھی کواڑ کھولنے فوراً نہیں گیا۔ کیا خوبصورت مطلب شکوہ ہے۔ تیرے وعدے کو بت ہی لجو، نہ قرار ہے نہ قیام ہے، کبھی شام ہے کبھی صبح ہے، کبھی صبح ہے کبھی شام ہے، میرا ذکر ان سے جو آ گیا کہ جہاں میں ایک ہے با وفا۔ ان سے کسی نے کہا کہ بھئی ایک آدمی ہے جو وفا کرتا ہے، وہ داغ ہے۔ میرا ذکر جو ان سے آ گیا کہ جہاں میں ایک ہے با وفا، تو کہا کہ میں نہیں جانتا میرا دور ہی سے سلام ہے۔ وہ ستم سے ہاتھ اٹھائے کیوں، وہ کسی کا دل نہ دکھائے کیوں، وہ ستم سے ہاتھ اٹھائے کیوں، وہ کسی کا دل نہ دکھائے کیوں، کوئی اس میں مر ہی نہ جائے کیوں، اسے اپنے کام سے کام ہے۔ اور ہوئی مدتیں کہ نہیں خبر وہ کدھر ہیں اور ہیں ہم کدھر، نہ ہے نامہ بر نہ پیامبر، نہ سلام ہے نہ پیام ہے۔ اب یہ شاعر بہت کیا کرتے تھے کہ جب اپنی بس نہیں چلتی تھی تو سب کچھ خدا پہ ڈال دیتے تھے، تو اس میں بہت سی بچت ہو جاتی ہے۔ دل دے تو اس مزاج کا پروردگار دے، جو رنج کی گھڑی بھی خوشی سے گزار دے۔ اور اگلا شعر سننے والا ہے کہ دل اس نگاہ ناز سے ہم نے لڑا دیا، آگے نصیب ہے جسے پروردگار دے۔ ہم نے تو دل